نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدائے رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بڑا ہی شکر احسان عظیم فرمایا ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ کرم پر کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ، 17واں روزہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً ایمان والو، جس طریقے سے ہم اپنے علماء اکرام مشائخین اعظام سے سنتے آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر رجب اللہ، شعبان شہری و رمضان امتی۔ یہاں پر سوچنے اور سمجھنے، غور و فکر کی بات ہے کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو معزز سامعین محترم، رمضان سے مراد صرف اچھی غذا کھانا، روزہ رکھ لیں تو سحر اور افطار میں اچھی غذاؤں کا، اچھے ڈشز کا استعمال کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ جس طریقے سے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وَرَمَضَانُ أُمَّتِي فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یقیناً امت کا مہینہ ہے، کیسے ہے اس کو ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا عشرہ آتا ہے تو وہ مغفرت لے کر آتا ہے، تیسرا عشرہ آتا ہے تو وہ آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کا ذریعہ لے کر آتا ہے۔ اور سوچئے، جس طریقے سے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین بتلاتے ہیں کہ رمضان ایک مہمان کی طرح ہے، رمضان ایک مہمان کی طرح ہے، ایک گیسٹ کی طرح ہے۔ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو ان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، اچھے سے اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں، پھر موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا گرم ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن بتاؤ ایمان والو، یہ ماہ سیام جب ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے ایک مہمان کی طرح، ایک چیف گیسٹ کی طرح، تو بتاؤ رمضان کے لیے تم نے کیا کیا؟
رمضان جب کہ ہر مہمان تمہارے گھر آتا ہے تو تمہیں کھلانے کی نوبت آتی ہے، لیکن یاد رکھو اے ایمان والو، تعلیم اسلام میں بتایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات میں بتایا جاتا ہے کہ رمضان جب مہمان بن کر آتا ہے تو ارے اپنے ساتھ صرف رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نہیں، رزق بھی لے کر آتا ہے، تمہیں کھلا پلا کر جاتا ہے۔ وہ مہمان آتے ہیں تمہارے جو کھا کر جاتے ہیں، اور یہ رمضان ایسا مہمان ہے جو تمہیں کھلا کر پلا کر تمہیں خوش رکھ کر جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اس مہمان کی ہمیں قدر کرنی ہے تو صرف روزہ ہے، اس رمضان کی قدر کرنی ہے تو صرف تراویح ہے، اس رمضان کی قدر کرنی ہے تو صرف اور صرف یتیم، یسیر، غریب، مسکین، محتاج، بیوہ، مظلوم کی حمایت کرنی ہے، مظلوموں کی حمایت۔ یتیم، یسیر، بیوہ، مسکین، محتاج، یہ سارے مظلوموں کی صف میں آیا کرتے ہیں۔ مظلوم کی حمایت کرنی ہے، نہ کہ ظلم کرنے کی، چونکہ ہم میں بعض ایسے بھی ہیں جو رمضان کی کوئی قدر نہیں ہے ان کے پاس۔ کئی مسلمان آپ دیکھ لیں، میں نے بارہا کہہ دیا کہ زمین سے آسمان تک سب ناراض ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا اس کا رسول راضی ہو جائے، یہی میرے نجات کا ذریعہ ہے۔ حق کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ جا کر دیکھ لیں، مسلمان شراب نوشی میں نظر آئے گا۔ آپ سیر کر لیں، مسلمان زنا کاری میں مبتلا نظر آئے گا۔ آپ جائزہ لیں، مسلمان قتل و غارت گری میں نظر آئے گا۔ تب پھر مار کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کون تمہارا تعظیم کرے گا؟ کون تمہارا ادب و احترام کرے گا؟ ارے جس اسلام نے تمہیں ادب کی تعلیم دے رہی ہے، تم خود ادب سے دور ہو تو غیر تمہاری کیا خاک تعظیم کرے؟ تو بہرحال آج 17واں دن ہمارا مکمل ہو رہا ہے، اور یقین جانیے وہ اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ کے نیک بندے جو دن اور رات خدا کی راہ میں، خدا کی عبادت اور ریاضت میں مصروف و مشغول رہا کرتے ہیں، ان سے پوچھئے رمضان رخصت ہو رہا ہے تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے اشک نہیں، خون کے آنسو ٹپکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے رمضان کی قدر کو سمجھا، اسلام کی اہمیت کو سمجھا، زندگی اور موت کو سمجھا۔ اسی لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے رمضان کے جانے پر۔ ایک ہم ہیں جو خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہے رمضان ختم ہو رہا ہے، روزوں کی ذمہ داری ہم سے چھوٹ جائے گی۔ بہرحال یہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ تو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان امتی، رمضان المبارک کی 3 تاریخ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، رمضان المبارک کی 10 تاریخ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اہلیہ محترمہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، اور 10 رمضان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، پہلی زوجہ مطہرہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام قبول کرنے والی، ایمان قبول کرنے والی، کلمہ طیب کلمہ شہادت پڑھنے والی پہلی خاتون اسلام ہے، نبی کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے۔ اور آج 17 رمضان ہے، 17 رمضان ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج کا دن یقیناً سن 2 ہجری کا دن بھی وہی تھا جو آج کا دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، جو یوم الفرقان کا دن کہلایا گیا ہے،
17 رمضان اس وقت بھی تھی دن جمعہ کا تھا، آج 17 رمضان ہے دن جمعہ کا ہے۔ 17 رمضان اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، یوم الفرقان جسے کہا جاتا ہے، فتح کا دن۔ بتائیے جنگ کیوں چھڑی؟ اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اور بالخصوص برادران وطن جو غیر مسلم بھائی ہیں، چاہے کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، کسی کلچر سے ان کا کنسپٹ، اپنے کان کھول کر سن لیں اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرتے ہو نا، کہ اسلام قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جہاد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام لڑائی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام سر کاٹنے کی تعلیم دیتا ہے، جہاد کی تعلیم دیتا ہے۔ برادران وطن ہو کہ برادران اسلام اور ایسی فکر رکھنے والے جو قرآنی آیات پر اعتراض کرتے ہو، کہتے ہو کہ فلاں نے قرآن میں گھڑ دیا، آپ کے ابا جان کی کتاب نہیں ہے جو چاہے لکھا جائے، نادان، خدا کا کلام ہے۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ جنہوں نے نبی کے قول میں کوئی تبدیلی نہیں کی، نبی کی احادیث میں کوئی تبدیلی نہیں کی، فقہی اجتہاد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، مسائل میں کوئی چینجز نہیں کیا، تو وہ صحابہ قرآن میں اختلاف کریں گے، وہ صحابہ قرآن میں اپنی طرف سے گھڑیں گے؟ ارے نادان، ایسی فکر رکھنے والوں یاد رکھ لو، سن لو، اگر صحابہ، جن صحابہ کے تعلق سے جس بےہودے نے جو بےہودہ حرکت کی، جس پر جرمانہ عائد کیا حکومت نے، کورٹ نے، اور آج بھی کہوں گا 17 رمضان ہے، یوم الفرقان کا دن ہے، جنگ بدر کی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اچھی طرح یاد رکھ لیں، جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نبی کے خلاف، نبی کے جانثار صحابہ کے خلاف، دین اسلام کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں تو آواز تو کیا، تم بھی دفن ہو جاؤ گے، تم بھی دفن ہو جاؤ گے۔ یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اسلام اگر جہاد کی تعلیم دیتا، لڑائی کی تعلیم دیتا، میرے نبی مکہ نہیں چھوڑتے، مکہ نہیں چھوڑتے۔ میرے نبی نے مکہ کیوں چھوڑا؟ جاہ ولادت ہے، آپ کا پیدائشی وطن ہے مکہ مکرمہ۔ بھئی اللہ کے گھر سے کون دور ہونا چاہتا ہے؟ خانہ کعبہ کون دور ہونا چاہتا ہے؟ نبی نے چھوڑا، کیوں؟ اگر اسلام، داعی اسلام، فاؤنڈر آف اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تعلیم دیتے، لڑائی کی تعلیم دیتے، تلوار اٹھانے کی تعلیم دیتے، سر کاٹنے کی تعلیم دیتے، تو مکہ نہیں چھوڑتے، مکہ نہیں چھوڑتے، مکے میں رہ کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن خدا کا حکم آیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، نبی نے کبھی اپنی زبان سے رب کی بارگاہ میں بد دعا نہیں فرمائی، ظلم سہتے رہے، لیکن خالق و مالک کا رب العالمین کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی پر، میرے محبوب پر ظلم ہوتا جائے، مجھے برداشت نہیں ہے، اب میری رحمت گوارا نہیں کرے گی، اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک کو ہجرت کا حکم فرمایا، ہجرت کا حکم فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ منورہ جو آج کہتے ہیں نام، لیکن اس کی اگر پرانی ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھیں تو نام مدینہ نہیں تھا، یثرب نام تھا۔
میں نے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ سے رے بے یسرب، یسرب نام تھا اس سرزمین کا۔ یسرب سے مراد بیماریوں کو پیدا کرنے والی جگہ، بیماریوں کو جنم دینے والی جگہ۔ اس سرزمین پر جب نبی نے قدم رکھا تو ابو جہل دشمن رسول کیا کیا؟ کہنے لگا، مدینے کے سردار عبداللہ ابن ابی اور دیگر سرداران مدینہ سے کہنے لگا کہ محمد ابن عبداللہ اپنی جان بچا کر یہاں آئے ہیں اور ان کے اصحاب ہیں، تم نے ان کو پناہ دی ہے، ان کو یہاں سے نکال دو ورنہ ہم یہاں پر حملہ کریں گے۔ یہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد انصار صحابہ میں سے حضرت سید سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے حج کے ارادے سے تو ابو جہل نے کیا کہا کہ سعد اب تم حج کر لیے ہو نا، اب دوبارہ تمہیں حج کرنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ تم نے ہمارے دشمن محمد ابن عبداللہ کو پناہ دے رکھی ہے۔ تو اس وقت وہ جوابی انتقام میں کہنا تھا نا کچھ، مگر کیا کہا سنیے، رحمت والے نبی کے رحمت کیسی برستی ہے۔ اس وقت بھی صحابہ کے درمیان، ان انصار صحابہ میں نبی کی رحمت، نبی کی محبت کیسے جوش مارا کرتی تھی۔ ابو جہل سے مخاطب ہو کر انصار صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کعبے کے طواف سے تم روکنا چاہتے ہو، روک لو، لیکن ہم بھی تمہارے تجارتی قافلوں کو مدینے سے گزرنے نہیں دیں گے۔ سنچیے کیا کہا، قتل کریں گے، حملہ کریں گے، مال لوٹیں گے، عزت لوٹیں گے، یہ نہیں کہا، صرف کہا۔ یہی تو ہے، سمجھنے میں لاجک ہونا چاہیے، سمجھتے تھے کہہ دیتے مول صاحب ایسا بول دیا، قرآن میں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس لیے پہلے سمجھو۔ کیا کہا سعد انصاری نے، ہم آپ کے تجارتی قافلوں کو مدینے سے گزرنے نہیں دیں گے، گزرنے نہیں دیں گے۔ آ گئے واپس۔ اس کے بعد ابو جہل اپنی ہٹ درمی پر اڑا رہا، ضد پر آمادہ تھا۔ اس نے کیا کیا، ابو سفیان کی سرکردگی میں، ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام کی جانب بھیجا۔ ملک شام کی طرف جو تجارتی قافلے جاتے، یعنی بازاری لوگ بازار کا کاروبار کرنے جاتے، وہ راستہ تھا مدینہ منورہ سے ہی گزرنے کا، یثرب کی زمین، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ ہوتا تو اس سے ڈبل مسافت ہوتی، اتنا وقت لگ جاتا۔ تو جب ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ تجارت سے واپس آ رہا ہے، اس وقت کی بات ہے، بعد میں ابو سفیان بھی داخل اسلام ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست حق پرست پر ایمان لائے، لیکن اس وقت کے الفاظ اسی وقت کے اعتبار سے ادا کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ جو ان کی تذلیل کرتے ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، یا ان کی تعریف کرنے والوں کی مخالفت بھی نہیں، وقت کے اعتبار سے الفاظ ادا ہو رہے۔ تو ابو سفیان کو اطلاع ملی کیا کہ مدینے کے مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ابو سفیان نے کیا کیا، ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے، قاصد سے مراد ایک خبر دینے والا، جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، بہت تیزی کے ساتھ پہنچنے والا بندہ تھا، اس کے ذریعے ابو جہل تک اطلاع دے دی، مکے تک، کہ ہم پر مدینے کے مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ابو جہل ہر درمی پر اڑا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مکے کے کفار، سب جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، اہل مکہ نکلے، مدینہ منورہ پہنچے۔ جب تک وہ تجارتی قافلہ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، ابو جہل کو یہ بھی اطلاع مل گئی کہ ہمارا تجارتی قافلہ سکون و اطمینان کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے مکے کو پہنچ چکا ہے، لیکن ابو سفیان
اپنی جہالت پر آمادہ تھا، سننے کے لیے کچھ تیار نہیں تھا، حق بات سامنے ہے تب بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی جہالت پر اڑا ہوا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم میدان اتریں گے، جنگ کریں گے، جنگ کریں گے۔ ہزاروں کی فوج اہل مکہ کی، کفار مکہ کی، تیر و تلوار کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ ہے، اور نبی کے صحابہ کتنے ہیں؟ 313، صرف 313، 313، 313 صحابہ ہیں، ہزاروں کی فوج ادھر سے پورے ساز و سامان کے ساتھ ہے، اور یہ 313 ہیں جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کسی صحابی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، سارے کے سارے بے سر و سامان مدد، خالی ہاتھ، ہتھیار کچھ نہیں ہے۔ انکار کرتے ہو تو انکار کرو، کب تک انکار کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو میرے رب نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں اترتے ہیں، جہاں جنگ ہوئی ہے پہلی، اس کو کہتے ہیں جنگ بدر، اور اس میدان میں اترتے ہیں، اتر کر کہتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے کر کہتے ہیں ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، ولید یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا۔ جتنے دشمنان اسلام بڑے بڑے سرغدے تھے ان کے نام لے کر نبی نے جگہ بتلا دی۔ اس کے بعد واپس آئے میدان کے باہر، جب جنگ میدان میں اترے صحابہ میدان میں اترے، کیا ہوا صاحب؟ جس کی نظر دنیا پر ہوتی ہے وہ دنیا میں ہی ہوتا ہے، اور جس کی نظر خدا اس کے رسول کی ذات پر ہوتی ہے، جس کا بھروسہ خدا اس کے رسول کی ذات پر ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، کفن پوش ہونے کے بعد بھی کامیاب رہے گا۔ 1400 برس پہلے جنگ بدر ہوئی، آج بھی جنگ بدر کا نام لیا جاتا ہے، آج بھی ان اصحاب بدر کے نام پڑھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی آج اصحاب بدر کے نام پڑھیں گے اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں گے بعد نماز عصر۔ وہ اصحاب بدر کے نام لیے جاتے، کیوں؟ دنیا پہ ان کا بھروسہ نہیں تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ ڈھال ہے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، نہ ہم اپنے گھر میں بول کر آئے ہیں کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں، نہیں معلوم ہے جنگ کب تک چلے گی، اور جنگ کا تجربہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ ہے، کچھ نہیں کہا، بھروسہ خدا کی ذات پر کیا، سر خدا کی بارگاہ میں اور دل نبی کی بارگاہ میں جھکائے اور تیار ہو گئے جنگ کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، نبی محمد الرسول اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے۔ جب میدان بدر میں اترے کیا دیکھتے ہیں؟ ہزاروں پر صرف 313 بھاری پڑ گئے، ہزاروں کی فوج پر، ہتھیار کے ساتھ آنے والی فوج پر صرف 313 صحابہ بھاری پڑ گئے، اور جنگ جیت گئے، فتح یاب ہو گئے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مقام پر جس دشمن کی نشاندہی فرمائی تھی، وہ دشمن اسی مقام پر ہلاک ہوا، اسی مقام پر مارا گیا، اسی مقام پر اپنا دم توڑا۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، وہ رمضان میں ہی ہوئی تھی، 17 رمضان المبارک، ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تھی۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جو نادان کہتے ہیں، جس نادان نے 26 آیتوں کا ذکر کر کے جو کہا تھا جہاد کی تعلیم دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، ارے وہ نادان سمجھنے کی کوشش کرو ایسی فکر رکھنے والوں۔ اگر میرے نبی جہاد کی اگر تعلیم دیتے، میں نے پہلے کہہ دیا، مکہ نہیں چھوڑتے تھے، مکے میں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ جس وقت نبی ہجرت کر رہے تھے، دشمن گھیرا کیے تھے اپنے گھر کا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیے تھے، نبی ان دشمنوں کے بیچ نکلے، کوئی کود کر کسی چھت پر سے نہیں گئے، کسی دوسرے راستے سے نہیں گئے، وہی راستے سے جس راستے میں دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تیر و تلوار تھام کر کھڑے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ جیسے باہر آ جائے تو ہم ان کو مار دیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ سے ختم کر دیں گے، یہ گمان تھا۔ لیکن نبی نے کیا کیا؟
کنکریاں لی، دشمنوں کے منہ پر نہیں ڈالا، دشمنوں کے سینوں پر نہیں ڈالا، دشمن کی طرف پھینکا، جس کو اللہ رب العالمین فرما رہا قرآن میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مکر ہے تو ان کے مکر کے ساتھ ان سے اچھا مکر کرنے والا تو میں ہوں۔ کنکریاں پھینکی ان کی جانب تو کیا ہوا؟ دشمن آنکھ کھلے ہیں مگر نظر بند ہو گئی، دکھ نہیں رہا تھا کہ کیا ہوا، کون گیا، کون آیا، کہاں سے گیا، کہاں سے چلا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یسمعون فہم لا یبصرون۔ جو قرآن نے کہا کہ مہر لگا دی گئی ہے ان پر، یہ آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں، کان رکھ کر بھی بہر ہیں، زبان رکھ کر بھی گونگے ہیں، عقل رکھ کر بھی پاگل ہیں، یہی ہے۔ تو میرے نبی اگر چاہتے تو میدان بدر میں بھی ابو جہل اور اس کے قافلے کی جانب کنکریوں کو پھینک دیتے، سارے راکھ ہو جاتے، زمین پر گر جاتے، لیکن نبی نے وہ نہیں کیا۔ اللہ کی مصلحت بتانا مقصد ہے۔ تو بہرحال میدان بدر میں اللہ رب العالمین نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو فتح یابی عطا فرمائی ہے۔ وہ یوم الفرقان کا دن ہے، اور آج بھی الحمدللہ وہی جمعہ کا دن ہے جو سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو جمعہ کا دن تھا۔ آج بھی 17 رمضان جمعہ کا دن ہے، حالات بھی کشیدہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول، جس طریقے سے سن 2 ہجری میں یوم الفرقان کا دن یاد کیا گیا، اور آج کے دن بھی جو حالات پیچیدہ ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ اس کو ثانیہ یوم الفرقان بھی کہا جائے گا۔ یوم الفرقان کا دوسرا جمعہ کہلایا جائے، دوسرا دن کہلایا جائے گا۔ تو بہرحال اصحاب بدر کے نام سے اپنے گھروں میں بھی فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ اسی طرح آج ہی کی تاریخ میں ایک اور زوجہ مطہرہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، آج ہی کی تاریخ ہے، سن 50 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوصاف کمالات ہم بیان نہیں کر سکتے، یوں تو اللہ کے انعام یافتگان بندوں کسی کے اوصاف کمالات ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن یہ موقع کی نزاکت، یہ تاریخ، یہ دن آنے پر کچھ تبرکاً کہہ دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تاکہ جس کے ذریعے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ پھر وہ الفاظ میں دہرا دیتا ہوں، آج ہماری گھر کی عورتوں میں اترانا بہت ہوتا ہے، تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو اترا لیتے ہیں، خوبصورتی آ گئی اترا لیتے ہیں، فلاں فلاں جیسے بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کی زوجہ ہے صاحب، کس کی وائف ہے؟ نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تمام نبیوں کے امام و سردار ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی وائف ہے، لیکن خود اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا کرتی تھی۔ بتاؤ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آواز دیں تو آس پاس کی آزو بازو گھر کی عورتیں آ کر آپ کا کام نہیں کر سکتی؟ لیکن آپ کسی کو نہیں فرماتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرتے۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرہ سے یکساں محبت فرمائی ہے، کسی میں کوئی فرق آنے نہیں دیا، کسی سے کچھ زیادہ ہوتی ہے لیکن فرق آنے نہیں دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ درپیش ہوا کہ آپ کچن میں باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاؤں، کام کروں، ہیلپ کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے قدموں پہ اپنے سر رکھ کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے شوہر نہیں فرماتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہرگز گوارا نہیں ہوتا کہ آپ کام کریں، آپ کی خدمت کے لیے ہم تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، آج میرا دل چاہتا ہے۔ اب حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ کیا کریں،
ناراضگی اچھی بات نہیں ہے، نبی کی ناراضگی نہیں چاہتی، خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد یہاں پر وہ بات بھی آ رہی ہے جو اہل سنت والجماعت پر طنز کیا جاتا ہے نا، وسیلہ لینے پر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں، اور دیگر باتوں پر جو اعتراضات کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اس کا جواب بھی یہاں مل جائے گا آپ کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے روٹی بیلتے ہیں، روٹی بیلنے کے بعد اس روٹی کو پکانے کے لیے ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روٹی کو توے پر ڈالتی ہیں، سینکنے کے لیے ڈالتی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ روٹی پھول کر آئے گی، روٹی پک جائے تو بازو سے بھانپ نکلے گی، نہ یہ ہو رہا نہ وہ ہو رہا، خوشی نہ ٹھہری ہوئی ہے، روٹی پلٹاتے جا رہے، بھاپ تک نہیں لگ رہی ہے، اور آگ بھی زبردست ہو رہی ہے، توا بھی اتنا گرم ہے، اگر کوئی ہاتھ لگا لے تو چمڑے سمیت اس کا ہاتھ ختم ہو جاتا، خون نکلتا نہیں، چمڑا ہی نکل جاتا پورا، اتنا گرم توا ہے، اتنی دہتی ہوئی آگ ہے، روٹی نہیں پک رہی ہے صاحب، روٹی نہیں پک رہی ہے۔ تب ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، ارے جس چیز کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ اثر نہیں کر سکتی، جس چیز کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ اثر نہیں کر سکتی، تو پھر ہم غلامان مصطفیٰ پر جب نبی کا دست شفقت ہوگا تو اب مجھے کہنے دو کہ جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی، جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ تب بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے کنواری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمامہ شریف اتار کر وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً جھٹ سے آئیں اور اس نبی کے عمامے کو اپنے سر پر پہنا، تو کیا دیکھتی ہیں کہ یہاں ہے تو شام کے محلات کو آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ صرف نبی کے عمامے کو 2 سیکنڈ کے لیے پہنا تو یہ عالم ہے، 2 سیکنڈ کے لیے پہنا تو یہ عالم ہے، اور حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے۔ تقریباً 22,000 سے زائد حدیثوں کی روایت آپ نے فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسائل میں استنباط آپ نے فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب نبی سفر میں نکلتے نماز میں قصر کرتے، تو آج ہمیں جو حکم دیا گیا قصر کرنے کا، یہ مسئلے کا استنباط بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھنے والوں یاد رکھ لو، تمہاری زندگی نہیں، تمہاری دنیا ختم ہو جائے گی، تم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتی کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کہاں تہمت باندھنے کی بات کرتے ہو۔ یہ دشمنان اسلام کا وتیرہ رہا ہے، نبی پاک کو نہیں چھوڑے، اب قرآن کو نہیں چھوڑے، تو پھر ایسے نادانوں سے دوستی کرنا اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو بہرحال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو آپ کو یہ ہمارے اسلاف کی وصال کی تاریخ ہیں، یہ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر کی تاریخ یہ بتا رہی ہے، تو یقیناً ایمان والو کم از کم اب تو بھی جو 12-13 دن بچے ہیں مل رہے ہیں اس کو غنیمت جان کر رمضان کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں۔ پھر یہ بات پھر مرتبہ کہتا ہوں، ابھی بھی تجسس فکر ہے، آج 30 تاریخ ہے، کل پہلی ہے، کیا ہوگا؟ ارے یہ سوچو تم کب تک رہیں گے، تم کل تک بھی رہیں گے زندہ، گارنٹی ہے؟ اب افطار تک زندہ رہیں گے گارنٹی ہے؟ گھر تک صحیح سالم جائیں گے گارنٹی ہے؟ وہ کیوں سوچ رہے ہو، وہ کیوں سوچ رہے ہو؟ خدا کی ذات پر بھروسہ کرو تو تمہارا بیڑا پار ہے، دنیا پر بھروسہ کرو تو ساری نعمتیں رکھ کر بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے کیا ہوگا؟
کیا نہیں ہوگا یہ خدا پر چھوڑ دے. عبادت کریں, گریہ وزاری کریں. اگر اتنی محبت ہے تمہیں رمضان سے, اتنی محبت ہے رمضان کے روزوں سے, اتنی محبت ہے رمضان کی تراویح سے, اتنی محبت ہے خدا کے گھر سے, خدا کے گھر میں آ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو آج بھی تمہارے پاس موقع ہے. بوقت افطار بیٹھ کر اپنے معبود حقیقی کو راضی کریں اور دعا کریں, گریہ وزاری کریں. یہ کرونا وائرس بیماری کو ختم ہونے کے لیے دعا کریں, اپنے ملک ہندوستان کی حفاظت کے لیے دعا کریں. یقیناً ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور تم ہمارے کام, اپنے کام پورے انجام دو گے. وہ چھوڑ دیتے ہیں, لگے رہتے ہیں سوچ میں کیا ہوگا کیا ہوگا. جو ہونا ہے وہی ہوگا, ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے. جس کی سوچ جتنی اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے, اتنا ہی سوچا جاتا ہے, اتنا ہی اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ مکمل طور پر کامل مومن بن جائیے اور خدا اس کے رسول کو یاد کیجئے, میدان محشر کو یاد کیجئے. نہ جانے موت کا وقت کب کس کا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں. آج تک سنتے تھے تو کہتے تھے مول صاحب ہمیشہ موت کا فن خبر ہی بولتے. سال بھر میں دیکھ لیجئے 2020 مارچ سے لے کر 2021 اپریل میں داخل ہو چکے ہیں. کتنے اموات ہوئے, بوڑھے تو بوڑھے, بیمار تو بیمار, ضعیف تو ضعیف, صحت مند تندرست نوجوان بھی چلے گئے, ہٹے کٹے بھی چلے گئے. اب کس کو بولیں گے, وہ کس پر طنز کریں گے. تو طنز کرنا مقصد نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال آپ تمام حضرات سے التجا ہے کہ آج اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں. ایک تو اصحاب بدر کے نام سے, دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں, جس کی وجہ سے ہمارے دسترخوان میں, ہماری کمائی میں, ہماری نوکریوں میں, ہمارے کارخانوں میں, ہماری کمپنیوں میں, ہماری اولاد میں برکت ہوگی, آفات و بلیات سے ہماری حفاظت ہوگی. جزاکم اللہ خیرا جزا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائیں.